بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ حضور انور کے دورہ اسکینڈینیویا مئی سن 2016 سے چند واقعات، حصہ ہشتم۔ حضور انور کی اسٹاک ہوم میں مہمانوں سے ملاقات۔ 18 مئی سن 2016 کے روز حضور انور اور آپ کا قافلہ اسٹاک ہوم میں تھے اور ہم حضور انور کے اسکینڈینیویا کے دورے کے آخری ایام میں داخل ہو چکے تھے۔ اس دن پچھلے پہر قافلہ کو دورہ کے آخری مراحل کے لیے گوتھنبرگ جانا تھا۔ اگرچہ روانگی سے قبل حضور انور کی چند سویڈش مہمانوں اور اعلیٰ افسران سے ملاقات بھی اسی ہوٹل میں ہوئی جہاں ہم قیام پذیر تھے۔ مہمانوں میں سویڈن میں اسرائیلی سفارتکار، سویڈن میں انڈین سفارتکار اور لوتھرن چرچ آف سویڈن کے پادری، یہودی کمیونٹی کا ایک نمائندہ اور مختلف معروف ادبی شخصیات، محقق اور ایک مورخ تاریخ دان بھی شامل تھے۔ حضور انور کے آداب گفتگو۔ ایک موقع پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہمارے نوجوان مبلغ کاشف ورق صاحب سے مخاطب ہوئے، جن کا تقرر اسٹاک ہوم میں ہے، اور ان سے اردو میں ایک سوال پوچھا۔ بعد ازاں حضور انور نے مہمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ براہ کرم میری معذرت قبول کریں۔ جیسا کہ میں اپنی مادری زبان میں بات کر رہا تھا، میں کاشف صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ ان کا گھر یہاں سے کتنا دور ہے۔ یہ ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی اور حضور انور نے صرف 30 سیکنڈ کے لیے اردو میں کاشف صاحب سے گفتگو فرمائی تھی۔ تاہم حضور انور کے اخلاق اور آداب کا معیار ایسا بلند ہے کہ آپ نے اس مختصر دورانیہ کے لیے بھی مہمانوں سے معذرت کی۔ یہاں تک کہ حضور انور نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے کیا گفتگو فرمائی ہے، تاکہ انہیں کوئی فکر یا پریشانی نہ رہے کہ شاید ان کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے۔ یقینی طور پر یہ ہم سب کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ مقامی مبلغ کے گھر کا دورہ۔ اس میٹنگ کے اختتام پر ہم کچھ لمحات کے لیے اپنے کمروں میں واپس گئے اور ہوٹل لابی میں واپس آنے سے پہلے اپنا سامان اکٹھا کیا۔ چند منٹ بعد حضور انور اور محترمہ خالہ صبوحی صاحبہ، حضور انور اید اللہ کی اہلیہ محترمہ، اپنے کمرے سے نیچے تشریف لائے اور قافلہ صدر جماعت اسٹاک ہوم خالد محمود چیمہ صاحب کے گھر پہنچا۔ جماعت کا مجوزہ پروگرام تھا کہ حضور انور اور قافلہ ممبران صدر صاحب کے گھر دوپہر کا کھانا تناول فرمائیں، اور حضور انور نے عذرائے شفقت اس تجویز کو منظور فرمایا تھا۔ تاہم کھانا پیش کیے جانے سے قبل حضور انور اپنی گاڑی میں تشریف لائے اور قافلہ کاشف ورق صاحب کے گھر پہنچا، جو ایک نوجوان مبلغ ہیں، اور انہوں نے UK جامعہ احمدیہ کی پہلی کلاس کے طلباء کے ساتھ شاہد پاس کیا تھا۔ اب ان کا تقرر سویڈن میں ہوا ہے، جہاں وہ پلے بڑھے تھے۔ حضور انور واقفین زندگی کے ساتھ جو محبت کا سلوک فرماتے ہیں وہ غیر معمولی ہے۔ یہ ایسی ہی محبت کی ایک اور مثال تھی جہاں حضور انور نے آدھے گھنٹے کا وقت ایک مبلغ سلسلہ کے گھر کو برکت بخشنے کے لیے مرحمت فرمایا۔ بعد ازاں کاشف صاحب اور ان کی فیملی نے حضور انور کی اپنے گھر میں تشریف آوری پر اپنے جذبات اور خوشی کا اظہار اس طرح کیا۔ کاشف صاحب نے بتایا کہ حضور انور کی ہمارے گھر تشریف آوری ایک سعادت عظمیٰ ہے اور ہمارے لیے نہایت بابرکت ہے۔ ہمارے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنا مشکل ہے۔ میں پورے عالم میں پھیلے ہوئے احمدی بہنوں اور بھائیوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خلیفہ نہایت محبت کرنے والے اور شفیق ہیں، جنہیں ہماری بے حد فکر رہتی ہے۔ کاشف صاحب کی اہلیہ نمود سحر صاحبہ نے بتایا کہ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے حد فضل فرمایا ہے اور ہماری عاجزانہ تضرعات کو سنا ہے۔ ہمارے پیارے خلیفہ نے کس قدر محبت اور شفقت سے ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے کہ ہمارے جذبات اور احساسات کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس لیے آج کی برکات اور فیوز محض اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں کا نتیجہ ہیں۔ کاشف ورق صاحب کے والد محترم محمود ورق صاحب نے بھی مجھے حضور انور کی تشریف آوری کے متعلق بتایا۔
یہ بات میرے لیے دلچسپ تھی کہ محمود صاحب اپنے بیٹے کو ان کے نام سے نہیں پکارتے بلکہ انہیں مربی صاحب کہتے ہیں۔ محمود صاحب نے بتایا کہ آج حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو خوش آمدید کہنا میرے لیے ایک بڑی سعادت تھی۔ حضور انور نے ازراہ شفقت چند خشک میوہ جات تناول فرمائے جو ہم نے پیش کیے تھے۔ بعد ازاں حضور انور نے مربی صاحب کے ساتھ حالیہ دورہ کی بابت میڈیا کوریج پر گفتگو فرمائی۔ حضور انور نے ہمارے گھر کے ہر کمرے کو بھی ملاحظہ فرمایا جو ہم سب کے لیے اور خاص طور پر میری بہو کے لیے نہایت خوشی کا باعث تھا۔ ایک گھر کا فوری دورہ۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ پھر اسٹاک ہوم کے صدر صاحب کے گھر واپس تشریف لے گئے جہاں دوپہر کے کھانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ تاہم جب حضور انور صدر صاحب کے گھر میں داخل ہونے لگے تو ایک احمدی دوست دوڑتے ہوئے حضور انور کی طرف بڑھے اور حضور انور کو اپنے گھر تشریف لانے کی درخواست کی۔ باوجود اس کے کہ حضور انور اپنی گاڑی سے باہر تشریف لا چکے تھے، حضور انور نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور اپنی گاڑی میں واپس تشریف لے گئے اور قافلہ ایک احمدی دوست کے گھر پہنچا۔ حضور انور نے ان کے گھر میں چند منٹ قیام فرمایا جبکہ باقی احباب باہر کھڑے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ حضور انور کس قدر محبت کرنے والے اور شفیق ہیں۔ بار بار حضور انور جماعت کی خاطر اپنے آرام اور وقت کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اسٹاک ہوم میں بیت العافیت کا دورہ۔ نماز ظہر اور عصر کا انتظام مقامی جماعت نے بیت العافیت میں کیا تھا جو صدر صاحب کے گھر سے چند منٹ کے فاصلے پر تھی۔ اس لیے کھانا کھاتے ہی میں اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ میں ابھی جا ہی رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور انور اپنی رہائش گاہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ حضور انور ایدہ اللہ شاید وقت سے کچھ پہلے تشریف لے آئے تھے کیونکہ کئی قافلہ ممبران ابھی وضو کر رہے تھے۔ مجھے دیکھنے پر حضور انور نے استفسار فرمایا کہ کیا میں نے کھانا کھا لیا ہے؟ حضور انور نے اس قدر محبت سے پوچھا تھا کہ اگر میں یہ بتاتا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تو حضور انور ضرور مجھے فرماتے کہ کھانا کھا لو اور چند منٹ مزید انتظار فرماتے۔ میں نے حضور انور کو بتایا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، جس پر حضور انور اپنی گاڑی میں تشریف فرما ہوئے اور قافلہ بیت العافیت پہنچا جہاں حضور انور نے نماز کی امامت فرمائی۔ ایک ناخوشگوار واقعہ۔ محترمہ خالہ صبوحی صاحبہ صدر صاحب کے گھر لجنہ کی ممبرات کے ساتھ قیام فرما تھیں، اس لیے نماز کی ادائیگی کے بعد قافلہ کی رضا صاحب کے گھر واپسی ہونی تھی۔ پلان یہ تھا کہ قافلہ صدر صاحب کے گھر سے گوتمبرگ روانہ ہوگا جس کا فاصلہ 400 کلومیٹر سے زائد تھا۔ صدر صاحب کے گھر واپسی کا سفر 3 سے 4 منٹ کا تھا، تاہم ہمیں سفر میں 10 منٹ سے بھی زیادہ گزر چکے تھے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے۔ مسجد کی طرف سفر شہر کی چھوٹی گلیوں میں سے گزر کر طے ہوا تھا، لیکن اچانک ایسا لگا جیسے ہم موٹر وے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس موقع پر حضور انور کی گاڑی سے میسج موصول ہوا کہ کیا ہم درست سمت میں ہیں اور صدر صاحب کے گھر جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ریڈیو سے آواز آئی تھی کہ سویڈن جماعت صدر صاحب کے گھر واپس جانا بھول گئی ہے اور ہم سیدھے گوتمبرگ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایسا شاذ و نادر پیش آنے والا لمحہ تھا جہاں مجھے شدید پریشانی ہوئی کہ جو قافلہ کی رہنمائی کرنے والے ہیں وہ کس طرح یہ بات بھول گئے کہ خالہ صبوحی صدر صاحب کے گھر منتظر تھیں اور حضور انور نے میسج نہ بھیجا ہوتا تو ہم گوتمبرگ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر قافلہ نے فوری طور پر واپسی کی اور صدر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ گزشتہ برسوں میں خاکسار کو حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت کی سعادت ملتی رہی ہے۔ میں نے شاذ و نادر ہی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کو غصے میں دیکھا ہے اور عوام میں حضور انور کو غصے کا اظہار کرتے تو بہت ہی کم دیکھا ہے۔ تاہم اس موقع پر حضور انور مقامی انتظامیہ سے کافی ناراض تھے، خاص طور پر صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ سویڈن سے، جن کے فرائض میں قافلہ کی گاڑیوں کی تنظیم اور راستوں کے تعین کا فریضہ تھا۔ اپنی گاڑی سے نکلتے ہوئے حضور انور نے صدر صاحب اور امیر صاحب جماعت سویڈن کو طلب فرمایا۔ اتفاق سے میں پیچھے ہی کھڑا تھا، اس لیے میں نے حضور انور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ صرف میرے توجہ دلانے پر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں قافلہ نے واپسی کی ہے۔
ورنہ آپ ہمیں سیدھے گوتم بک لے جا رہے تھے۔ یہ لاپرواہی کی انتہا ہے۔ حضور انور نے مزید فرمایا کہ آئندہ سب سے آگے چلنے والی گاڑی صدر صاحب مجلس خدام الحمدیہ کی گاڑی قافلہ میں سب سے پیچھے چلے گی اور راستے کا تعین نہیں کرے گی۔ پھر حضور انور اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ میں چند میٹر کے فاصلے پر تھا، اور جس دوران حضور انور اندر تشریف لے جا رہے تھے میں نے آپ کو اپنا نام لیتے ہوئے سنا۔ عام طور پر جب حضور انور ایدہ اللہ کسی کا نام لیتے ہیں تو یہ خوشی کا باعث ہوتا ہے، لیکن مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ گزشتہ لمحات کے بعد مجھے شدید فکر پیدا ہوئی کہ کہیں میرے سے بھی تو کوئی غلطی سرزد نہیں ہو گئی۔ میں نے حضور انور کی سمت میں دیکھا تو تسلی ہوئی، کیونکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور آپ نے فرمایا کہ عابد، اگر تم یا کوئی اور باتھ روم جانا چاہتا ہے تو تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، پھر ہم نکل رہے ہیں۔ میں حضور انور کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر باتھ روم کی طرف بھاگ گیا، کیونکہ وقت کم تھا۔ شکر ہے کہ میں وقت پر تیار تھا۔ اس دوران مجھے خیال آیا کہ بلا شبہ یہ ایک نہایت سنجیدہ نوعیت کی غلطی تھی کہ قافلہ کی رہنمائی کرنے والے خدام حضور انور ایدہ اللہ کی اہلیہ محترمہ کو صدر صاحب کے گھر سے قافلہ میں شامل کرنا بھول گئے تھے۔ ترجمہ ابو سلطان صاحب، معاونت مظفرہ ثروت صاحبہ، آواز مرزا عمران احسن۔